بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم يسب الذين أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس روئے زمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھنا اور ان سے عقیدت رکھنا اور ان کی مدح سرائی کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، لازم و ضروری ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جہاں پر کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پاکیزہ نفوس شخصیات پر حملہ ور ہوتے ہیں، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں. لہذا ماہ محرم کے اندر حضرات صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی کریں، آپ کی تعریف کریں، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، آپ کی مدح سرائی کرنا عام دنوں کے اندر بھی واجب ہے. تو لہذا جب ایسے مہینے کے اندر جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، ایسے وقت کے اندر یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسے مہینے کے اندر جس مہینے حضرات صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی کریں. تکملہ فتح الملہم کے اندر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: اجمع اہل السنت والجماعت علی ان الصحابۃ افضل الخلائق بعد الانبیاء، کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس روئے زمین پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت گئے. اور اس بات میں بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے وعلی انہ لا یبلغ
मरतबतुहुम अहदुम मिनल औलिया, कि वलियों में से कोई भी वली वो कितना ही इबादत और तकवा परहेजगारी के कितने ही बुलंद मकाम पर क्यों न फायज हो, लेकिन वो हजरत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मकाम में मर्तबा को हासिल नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में जन्नत का ऐलान किया गया। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इल्म हदीस हासिल किया, उन्होंने अपनी शरह मिशकातुल मसाबी की शरह लम्हातुत तनक़ी के अंदर फरमाते हैं कि अजमा अहलुस सुन्नति वल जमाअति अला अन्नहु यजिबु कुल्लु मुस्लिमिन तज़कियतु जमीइस सहाबति व तादीलिहिम वल कफ़्फ़ु अन सब्बिहिम व तानु फीहिम व सनाउ अलैहिम लिअन्न अल्लाह तआला व रसूलहु असना अलैहिम अद्दलहुम व असना अलैहिम। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह अकीदा बयान करते हुए, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बयान करते हुए फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इजमा है कि हर मुसलमान के लिए लाजिम व ज़रूरी है कि तमाम सहाबा इकराम को आदिल करार दे, उनको पाक साफ करार दे, वल कफ़्फ़ु अन सब्बिहिम, और अपनी ज़बान को हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम के बारे में अपनी जबान को दराज करने से बाज रखे, व तानु फीहिम, और इसी तरह उनके बारे में किसी किस्म के तानो तशनी भी न करे, व सनाउ अलैहिम, और हर मुसलमान के लिए लाजिम व जरूरी है कि हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मदह सराई करे, आपकी शान में कसीदे पढ़े। क्यों? उसकी वजह बयान करते हुए उन्होंने फरमाया लिअन्नल्लाह ताला व रसूलहु अद्दलहुम, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सहाबा इकराम को आदिल करार दिया, और हजरत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर और इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबरकत अहादीस के अंदर हजरत सहाबा इकराम की तारीफ किया गया। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सहाबा इकराम के बारे में ये ऐलान किया गया कि तमाम सहाबा जन्नती गए। खुतबे के अंदर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी गए, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इसी बात का ऐलान किया गया। वो आयत सूरह तौबा की गए। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत करने वाले मुहाजिरीन में से सबकत करने वाले और इसी तरह अंसार में से सबकत करने वाले, मुहाजिरीन में सबकत करने वाले। अल्लाह तबारक व ताला ये फरमाता है कि हजरात सहाबा इकराम में से मुहाजिर सहाबा इकराम जिन्होंने सबकत किया। मुहाजिर किसे कहते हैं? मुहाजिर कहते हैं कि अपने घर बार को अल्लाह के रास्ते की वजह से, अल्लाह की वजह से, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से जिन्होंने हिजरत करके जो हजरात सहाबा इकराम मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, वो सहाबा इकराम मुराद हैं। और कौन से मुराद हैं? इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन ने बयान किया गया कि इससे वो सहाबा इकराम मुराद हैं जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ रुक कर के नमाज पढ़ा गए, यानी बैते मक़दिस की तरफ भी रुक कर के नमाज पढ़ा गए और खाने काबा की तरफ भी रुक कर के नमाज पढ़ा गए। और दूसरा कौल ये है, अल्लाह ने ये फरमाया कि हिजरत करने वाले, हिजरत में सबकत करने वाले सहाबा कौन लोग
لوگ مراد ہیں تو مفسرین نے یہ بیان کیا گیا کہ وہ صحابہ اکرام مراد ہیں جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. اور تیسرا قول یہ گئے کہ بیعت رضوان عقبہ اولا جن کی تعداد 7 تھی وہ لوگ مراد گئے. اسی طرح بیعت عقبہ رضوان ثانیہ جن کے اندر 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شریک ہوئے تھے وہ صحابہ اکرام مراد گئے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا گئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور انصار میں سے والانصار والذین اتبعوهم باحسان. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا گئے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی اخلاص کے ساتھ پیروی کیا. اس کے اندر تمام صحابہ کرام آ گئے. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اب کیا اعلان کر رہا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم اعد اللہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اللہ تبارک و تعالی پہلا اعلان کیا کر رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان صحابہ کرام سے، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا. ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ اکرام بھی راضی ہو گئے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا گئے اعد اللہ لهم جنات، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا گئے تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ تمام تر صحابہ اکرام جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب، کیونکہ جنت کا مستحق وہی ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. لہذا جنت کا مستحق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، جنت کے مستحق ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ حضرات صحابہ اکرام میں سے 5 صحابہ کو چھوڑ کر العیاذ باللہ پاک پنچتن 5 صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، العیاذ باللہ، ان کا ایسا کہنا یہ سراسر غلط ہے. قرآن کریم اس کی نفی کر رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں. اور جنتی تبھی ہوں گے جنت کے اندر، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے. جنت کے اندر وہی شخص جائے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ تمام صحابہ کرام میں 5 صحابیوں کو چھوڑ کر پاک پنچتن جسے کہا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام العیاذ باللہ ایمان سے پھر گئے، لہذا یہ کہنا ان کا سراسر باطل گئے، جھوٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فن تفسیر کے بڑے محدث، بڑے مفسر علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یا ویل من سبہم، کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس شخص پر ہلاکت ہو جو یا ویل من ابغضہم، جو صحابہ اکرام سے بغض و عناد رکھتا ہے، من ابغضہم اور سبہم، یا صحابہ اکرام کو لان تان کرتا ہے، کسی صحابی کو نشانہ بناتا ہے، ان کی ذات پر
کسی ایسے جملے کو استعمال کرتا گئے جو ان کے لیے مناسب نہیں گئے. پھر آگے انہوں نے فرمایا فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، ان لوگوں کا جو صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کرتے گئے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے گئے کہ وہ اعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے تھے. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اذ یسبون کہ ان کا قرآن فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ کہ ایسے لوگوں کا قرآن پر کہاں ایمان گئے. کیونکہ اذ یسبون من رضی اللہ عنہم، کیونکہ وہ لوگ ایسے صحابہ کرام کے بارے میں وہ لوگ نشانہ بناتے ہیں، ان کی ذات پر ایسی زبان دراز کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا اعلان کیا گئے اور اپنی رضامندی کا اعلان کیا گئے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب یہ مانا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا ایمان پر خاتمہ ہوا. لہذا جو اس قسم کے الزامات عائد کیے جاتے گئے، یہ تمام طرح کے الزامات یہ فضول ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ کسی صحابی پر بد زبانی کرنا، کسی صحابی کو نشانہ بنانا یہ بدترین قسم کا حرام ہے، بدترین قسم کا حرام ہے. حافظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا گئے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو ایک مسلمان کے لیے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان سے صرف بھلائی کے کلمات ان کے حق میں نکالے، خیر کے کلمات کو نکالے اور ان کی شان کے اندر، ورنہ خاموش رہے ان کی شان کے اندر کسی قسم کے ایسے کلمات کو نکالنا جن پر ان پر اعتراض کیا جا سکے. تو ایسا نکالنا یہ سلامتی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بدترین قسم کا حرام ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغا، تو اس کا خرچ کرنا ما بلغا نصف احد مد احدهم ولا نصیفه، کہ حضرات صحابہ کرام نے جو ایک مد یہ پیمانہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں کلو پیمانہ ہے، کوئی ایک کلو سونا خرچ کر رہا ہے، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر رہا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک مد بھی جو خرچ کیا گئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اسلام کی ایسے وقت کے اندر حفاظت کی، مدد کیا جب اسلام کو طاقت و قوت کی ضرورت تھی، اسلام اس وقت کمزور تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس وقت خدمت کیا، دین کی نصرت کیا، دین کی مدد کیا، اور ان کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوا. تو جس اخلاص کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے لیے خرچ کیا، بعض والے لوگ اس اخلاص کے ساتھ خرچ نہیں کر سکتے. امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو جان لو ایسا شخص بددین ہے، ایسا شخص زندیق ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ قرآن حق ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور اسی طرح جو کچھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے وہ بھی حق ہے. اور یہ تمام چیزیں ہم کو حضرات صحابہ کرام
رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے ملی گئے. لہذا اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کرام پر لان تان کر رہا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین سے اگر ہمارا اعتماد اٹھا تو یاد رکھیے قرآن سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام عادل گئے. کسی بھی صحابی کے بارے میں لان تان کرنا یہ بدترین قسم کا حرام گئے. ان کے بارے میں زبان کو دراز کرنا یہ نقصان اور خسارے کا باعث ہے. اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے اجمعین سے محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ اکرام گئے، ہدایت کا منارہ حضرات صحابہ اکرام گئے، اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسلام کے اندر یہ مضبوط دیوار کے مانند گئے. اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کر رہا ہے، آپ کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. جو ان کے خلافت کا انکار بھی کرے ایسا شخص کافر ہے. کیونکہ حضرات ان دونوں صحابہ کے بارے میں، شیخین کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کے اندر بے شمار احادیث پاک ہیں. اور ان کے خلافت کے اندر ان کے خلافت ایسی خلافت تھی کہ تمام لوگوں کا اجماع تھا، اور ان کے خلافت کے اندر کسی قسم کی بغاوت نہیں ہوئی تھی. اور بعد کے جو دو خلیفہ تھے ان کے خلافت کے اندر کچھ بغاوت کا بھی ظہور ہوا تھا، لیکن یہ دو صحابی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اسلام کی مضبوط دیوار ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا انکار کر رہا ہے یا ان کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے، ایسا شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. کیونکہ ہماری کامیابی جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر ہی چلنے کے اندر گئے. کیونکہ حق کا راستہ وہی ہے. اگر یہ دشوار ہو جائے کبھی کہ حق کا راستہ پہچاننے کے اندر دشواری ہو جائے تو ہم یہ غور و فکر کریں جس طریق پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم چلیں گے وہی حق کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا